بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام اختلاف رائے کے ساتھ میں ہوں افتخار کاظمی۔ دو نہیں ایک پاکستان، ایک طرف پوری اپوزیشن اور دوسری طرف جناب بابر اعوان۔ 27 ارب روپے کا ریفرنس اور بابر اعوان عدالت سے باعزت بری ہو گئے۔ اور کہنے والے تو کہتے ہیں، اور کہنے والوں کو کون روک سکا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ انصاف واشنگ پاؤڈر کا کمال ہے۔ بابر اعوان عدالت سے بری ہے، عدالت کا فیصلہ سر آنکھوں پر، لیکن بہت سے سوال اچانک اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ حکومتی اراکین کا احتساب نہیں ہو سکتا، احتساب صرف اپوزیشن کے لیے ہے۔ اپوزیشن پہلے بھی شور مچاتی تھی، اب اس سے بھی زیادہ شور مچا رہی ہے کہ نیب اور حکومت کا گٹھ جوڑ ہے۔ بابر اعوان پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں منسٹر تھے تو انہوں نے نندی پور پاور پروجیکٹ کی فائل اپنی دراز میں بند کر کے رکھ دی۔ پروجیکٹ تاخیر کا شکار ہوا، نندی پور بجلی گھر کے لیے آنے والا سامان کراچی پورٹ سے باہر نہ سکا تو قومی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچا۔ بابر اعوان سمجھدار تھے، انہیں پتا تھا کہ ان سے کیا غلطی سرزد ہو گئی ہے تو وہ حکومت میں شامل ہو گئے۔ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، اس کے بعد وہ تحریک انصاف کے رکن بن گئے۔ آج وہ اس ریفرنس سے باعزت بری ہو چکے ہیں تو یہ عزت اپوزیشن میں سے کسی ایک لیڈر کو بھی نصیب نہیں ہوئی کہ انہیں عدالت سے باعزت بری کیا جاتا۔ بادی نظر میں بابر اعوان کی ریفرنس سے بریت عدالت کا فیصلہ ہے، لیکن اس فیصلے سے اپوزیشن کے اس استدلال کو تقویت مل رہی ہے جب اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ انصاف کا دوہرا معیار ہے۔ حکمران جماعت کے لوگوں کے لیے انصاف کچھ اور ہے اور اپوزیشن کے لیے کچھ اور۔ اپوزیشن بہت سے لوگوں کے نام بھی لیتی ہے جن کی ضمانتیں بھی ہو گئی، جو بری بھی ہو گئے۔ ممکن ہے نیب بابر اعوان کے خلاف ٹھوس ثبوت پیش کرنے میں ناکام رہا ہو، لیکن اس فیصلے سے تاثر مضبوط ہوا ہے کہ حکومتی حلقوں میں شامل ہو کر آپ کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ نندی پور پاور پروجیکٹ 2008 میں شروع ہوا، 2011 میں اسے مکمل ہونا تھا، لیکن 2011 تک یہ پروجیکٹ مکمل ہی نہیں ہوا کیونکہ اس وقت کی حکومت پیپلز پارٹی اور اس کے وزیر قانون بابر اعوان اس منصوبے کی فائل کو دبا کر بیٹھ گئے۔ 2009 میں یہ معاملہ وزارت قانون میں گیا تھا، جس نے لیت و لال سے کام لیتے ہوئے اس منصوبے کو روک دیا اور اس کی لاگت میں اربوں روپے کا اضافہ کر کے خزانے کو نقصان پہنچایا۔ منصوبے میں تاخیر کی وجہ سے چینی کمپنی نے معاہدہ منسوخ کر دیا، قومی خزانے کو 20 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ منصوبے میں استعمال ہونے والی مشینری کراچی پورٹ پر پڑی خراب ہو گئی۔ منصوبے میں تاخیر اور ایکسچینج ریٹ بڑھنے کی وجہ سے جب یہ منصوبہ دوبارہ شروع ہوا تو لاگت بہت بڑھ چکی تھی۔ چینی کمپنی کو 4 ارب 36 کروڑ جرمانہ بھی ادا کرنا پڑا، 2 ارب روپے قرضوں کے مارک اپ پر ادا کیے گئے۔ 2011 میں مسلم لیگ نون کے خواجہ آصف سپریم کورٹ چلے گئے۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا اور اس منصوبے میں تاخیر اور ذمہ داروں کا تعین کرنے کے لیے ایک کمیشن بنایا جس کی سربراہی جسٹس رحمت حسین جعفری نے کی۔ کمیشن نے وزارت قانون کے حکام اور پارلیمانی امور کے حکام کو منصوبے کی تاخیر کا ذمہ دار قرار دیا۔ کمیشن کے مطابق وزیر قانون نے اس فائل کو روک کے رکھا، جس کے بعد 2018 میں یہ معاملہ نیب کے پاس چلا گیا، جس کی تحقیقات کے بعد نیب نے بابر اعوان پر باقاعدہ ریفرنس دائر کر دیا۔ اس ریفرنس میں بابر اعوان کے ساتھ اس وقت کے وزیر اعظم یعنی راجہ پرویز اشرف کو بھی ملزم نامزد کر دیا۔ آج اس ریفرنس کا فیصلہ آ گیا جس کے مطابق بابر اعوان بری ہو گئے اور سابق وزیر اعظم اور پیپلز پارٹی کے رہنما راجہ پرویز اشرف انہوں نے بھی اس مقدمے میں بریت کی درخواست دائر کی تھی جو مسترد ہو گئی۔ تو پیپلز پارٹی چھوڑ کر تحریک انصاف میں شامل ہونے والے بابر اعوان تو بری ہو گئے، لیکن پارٹی کے ساتھ لائل رہنے والے راجہ پرویز اشرف کی درخواست مسترد ہوگی۔ تو کیا یہ سمجھا جائے کہ فی الحال اپوزیشن کا ہی احتساب ہو رہا ہے؟ لانڈری میں دھلنے والے پاک اور لانڈری سے باہر رہنے والے ناپاک، نیا پاکستان والے بری اور پرانے پاکستان والے اندر۔ اور کوئی حکم ہو تو بتائیں۔ پروگرام میں اور بھی اہم موضوعات شامل ہیں، دیکھتے ہائی لائٹ ہے سلیکٹڈ، اس میں کیا خرابی ہے اور کیا ایشو ہے، کیونکہ یہ کوئی غیر پارلیمانی الفاظ نہیں ہے۔ آن دا ادر ہینڈ جب ہمیں کہا جائے چور یا ڈاکو تو وہ
میرا خیال ہے کہ اگر اسپیکر صاحب نیوٹرل ہیں تو پھر اس چیز کو بھی ختم کر دیں, انہیں کہیں کہ یہ بند کریں. دیکھیں ہمیں پہلے سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ منی لانڈرنگ نے کیا پاکستان سے. منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہاں سے پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ہنڈی اور حوالے سے باہر بھجوا دیتے ہیں, اور پھر باہر ایک قانون پاس کیا تھا 1992 میں, اکنامک ریفارم ایکٹ, جو سلیکٹڈ ہے. ہم آج بھی کہتے ہیں عمران خان خود ایز پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ سلیکٹڈ ہے, اور ہمارے پاس 2 مہینے کے بعد دسمبر میں بھی یہ پروف ہوگا کہ وہ سلیکٹڈ تھا, اس لیے اس کو ہٹایا گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے بعد ان کو ہٹا دیا جائے گا؟ لیکن کچھ چیزیں بڑی قابل غور ہیں. مثلا قطر اور سعودی عرب اگر اکٹھے امداد دیں گے تو میرا خیال ہے کہ دونوں برابر یکسوئی کے ساتھ امداد نہیں کر سکتے. ان میں سے ایک ملک بالآخر پیچھے ہٹ جائے گا اور ایک ملک جو ہے وہ سپورٹ کرتا رہے گا. عمران صاحب بہت شکریہ. عمران صاحب پاکستان کی معیشت کو یہ مسلم لیگ نون نے جس جگہ چھوڑا تھا, جہاں روز ہر مہینے میں $2 ارب کا آپ کے ریزرو کم ہو رہے تھے, اس کو وہاں سے نکالنا اور اس گرداب سے نکالنا اور ملک کو یعنی اس ڈیفالٹ سے بچا کے آگے لے کے آنا. سر مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اس جرم میں شریک نہیں ہوں گے جو شہباز شریف صاحب قوم سے کرانا چاہتے ہیں. اچھا, پہلی بات تو آپ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا نہیں تھا انیشیٹو, نہ ہی پی ٹی آئی نے کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی کسی اتحادی جماعت کی طرف سے یہ چیز آئی تھی. اس پہ کال کریں. دوسرا میرے اپنا جو پورٹل ہے جو ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس میں, جس میں سارے کوئی بھی کمپلین کر سکتا ہے, اس کے اندر بھی ہم اسپیشل سیکشن بنا دیں گے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ مجھے کال کر سکتا ہے. اور آپ کچھ عام خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سب سے پہلے نندی پور پاور پروجیکٹ کے حوالے سے خبر کہ پاور پروجیکٹ ریفرنس میں بری کی درخواستوں پر فیصلہ سنا دیا عدالت نے. بابر اعوان اس میں بری ہو گئے, جبکہ نندی پور ریفرنس کے 5 ملزمان نے ٹرائل مکمل کرنے سے قبل بری کرنے کی استدعا کی تھی. ملزمان میں بابر اعوان, سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف, شمائلہ محمود, ریاض کیانی اور ڈاکٹر ریاض شامل تھے. عدالت نے بابر اعوان کو بری کر دیا, جبکہ شمائلہ محمود, پرویز اشرف اور ریاض محمود کی بریت کی درخواستیں مسترد کر دی. اس مقدمے میں ایک اور صاحب کو بھی بری کر دیا گیا. نندی پور پاور پروجیکٹ منصوبے میں 2 سال کی تاخیر ہونے سے قومی خزانے کو 27 ارب کا نقصان پہنچا تھا. اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز نے الیکشن کمیشن کو اپنا جواب جمع کرا دیا. مریم نواز کے مطابق آئین اور قانون میں ایسی کوئی شخص نہیں کہ سزا یافتہ شخص پارٹی کا عہدیدار نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن کو جمع کرائے گئے جواب میں مریم نواز نے مزید کہا ہے کہ آمریت میں عوامی نمائندوں کو منتخب کرنے سے روکنے کے لیے اس طرح کے قوانین بنائے جاتے تھے. سیاسی جماعتوں نے 2002 کے آرڈر میں یہ شک رکھی تھی کہ سزا یافتہ شخص پارٹی کا عہدہ نہیں رکھ سکتا. پارلیمنٹ نے الیکشن ایکٹ 2017 میں اس شک کو ختم کر دیا. سپریم کورٹ کے فیصلوں کا الیکشن کمیشن پر اطلاق نہیں ہوتا, اس لیے نواز شریف سے متعلق سپریم کورٹ کا فیصلہ یہاں لاگو نہیں ہوتا. ملائکہ بہاری اور دیگر درخواست گزار متاثرہ فریق نہیں ہیں, اس لیے درخواست ناقابل سماعت قرار دے کر خارج کی گئی. اور وزیر اعظم جناب عمران خان نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ این آر او کے لیے انہیں کسی نے براہ راست اپروچ نہیں کیا. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ اراکین پارلیمنٹ عوام کو معاشی بحران کے ذمہ داروں سے آگاہ کریں. سب کو معلوم ہے کہ میں کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں کروں گا. اپوزیشن اے پی سی بلائے یا تحریک چلائے, این آر او نہیں ملے گا. ذرائع کے مطابق وزیر اعظم نے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب کرتے کہا کہ مجھے این آر او کے لیے براہ راست کسی شخص نے اپروچ نہیں کیا. بجٹ منظوری قانونی تقاضا, اس لیے تمام اراکین ایوان میں اپنی حاضری یقینی بنائیں. عمران خان نے مزید کہا کہ معاشی سمت کا تعین کر دیا گیا ہے, بحران سے نکل رہے ہیں. اراکین پارلیمنٹ بھی ٹیکس دینے کے لیے عوام میں آگاہی مہم چلائیں. اور 1 جولائی سے گیس کی قیمتوں میں 200% اضافہ ہو جائے گا. پیٹرولیم ڈویژن نے سمری منظوری کے لیے ای سی سی کو بھیج دی. سمری کے مطابق کمرشل صارفین کے لیے گیس 31%, ماہانہ 50 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے 25% اور 100 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے 50%, 200 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے 75%, جبکہ 300 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے گیس قیمت 100% بڑھے گی.
400 یونٹ والے گھریلو صارفین کے لیے 150 اور 400 یونٹ سے زائد والے گھریلو صارفین کے لیے گیس قیمت 200% تک بڑھانے کی تجویز دی گئی ہے۔ تجویز کردہ اضافے کے مطابق پہلے سلیب کے صارفین کا ماہانہ بل 285 روپے سے بڑھ کر 422، دوسرے سلیب کے گیس صارفین کا ماہانہ بل 572 روپے سے بڑھ کر 1219 اور تیسرے سلیب کے گیس صارفین کا ماہانہ بل 2305 روپے سے بڑھ کر 4009 روپے ہو جائے گا۔ چوتھے سلیب کے گیس صارفین کا ماہانہ بل 3589 روپے سے بڑھ کر 7995 روپے، جبکہ پانچویں سلیب کے لیے گیس صارفین کا بل 13508 روپے سے بڑھ کر 14373 روپے ہو جائے گا۔ اور سندھ ہائی کورٹ نے پیپلز پارٹی کے گرفتار رہنما شرجیل انعام میمن کی ضمانت منظور کر لی۔ عدالت عالیہ نے شرجیل انعام میمن کی درخواست ضمانت منظور کرتے انہیں 50 لاکھ روپے مچلکے جمع کرانے اور متعلقہ اداروں کو ان کا نام ECL میں شامل کرنے کا حکم دیا ہے۔ دوسری طرف نیب نے غیر قانونی اثاثوں سے متعلق کیس میں احتساب عدالت کے حکم کے تحت شرجیل انعام میمن کے وارنٹ گرفتاری کی تعمیل کرا دی ہے۔ ذرائع کے مطابق شرجیل میمن کے غیر قانونی اثاثے بنانے کی بھی تحقیقات شروع کر دی گئی۔ اور امریکہ نے ایران پر نئی اقتصادی پابندیاں لگا دی۔ امریکی صدر ٹرمپ نے آبنائے ہرمز کے قریب امریکی ڈرون مار گرائے جانے کے رد عمل میں ایران پر نئی پابندیاں لگا دی جن کے تحت ایران کے بعض اعلیٰ حکام بین الاقوامی بینکاری نظام استعمال نہیں کر سکیں گے، خصوصاً یورپ سمیت دیگر ممالک کے مالیاتی اداروں سے کسی طرح کا بھی لین دین نہیں کر سکیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سخت پابندیوں کے حکم نامے پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر علی خامنئی پر بھی ان پابندیوں کا نفاذ کیا گیا ہے۔ نیو یارک ٹائم کے مطابق ان پابندیوں کی حیثیت علامتی ہے کیونکہ ایران اور اس کے حکام پہلے ہی بین الاقوامی بینکوں میں اپنے اثاثے نہیں رکھتے اور عالمی مالیاتی اداروں کے ذریعے لین دین سے گریز کرتے، اس لیے نئی پابندیوں سے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے۔ اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر عمران خان نے ٹیکس کے حوالے سے قوم کے نام پیغام دیا۔ ایک اہم پروگرام میں انہوں نے کچھ اہم باتیں کی، دیکھتے ہیں کیا فرمایا پرائم منسٹر آف پاکستان۔ مہنگائی کی وجہ سے ان کو اوپر جانا چاہیے تھا، انہوں نے وہ نہیں لیا۔ تو میں آپ کو ایک تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کا ٹیکس آپ پہ لگے گا، اور دوسرا جو آپ نے ٹرسٹ ڈیفیسٹ کی بات کی کہ لوگ کہتے ہیں جی ایک تو ٹیکس نیٹ میں آ جائے تو ہمیں پھر ادارے تنگ کریں گے، FBR تنگ کرے گی۔ دو چیزیں، ایک میں نے اپنی ٹیم کو کہا بھی ہوا ہے کہ ایک اسپیشل ہیلپ لائن دیں کہ کوئی بھی کسی کو تنگ کرے ادھر اس پہ کال کریں۔ دوسرا میرے اپنا جو پورٹل ہے جو ہمارا پرائم منسٹر ہاؤس میں جس میں سارے کوئی بھی کمپلین کر سکتا ہے، اس کے اندر بھی ہم اسپیشل سیکشن بنا دیں گے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو تو وہ مجھے کال کر سکتا ہے، کیونکہ ہم انشاءاللہ آپ کو کسی ادارے کو تنگ آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ میرے محبوب کپتان یہ فرماتے ہیں کہ حکومت اور عوام کو مل کر چلنا چاہیے۔ دیکھیں عوام تو حکومت کے ساتھ مل کر ہی چلتے ہیں، اسی لیے عوام مرضی کی حکومت لاتے ہیں کہ ان کے ساتھ مل کر چلا جائے، لیکن حکومت ہی عوام کا ساتھ نہیں دیتی اور انہیں ریلیف دینے کی بجائے ان کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہے۔ ایک طرف وزیر اعظم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ کا ٹیکس آپ پر لگے گا، اور دوسری طرف وہ قوم کو یہ خوشخبری دے چکے ہیں کہ جتنا ٹیکس اکٹھا کیا جاتا ہے وہ تو قرضوں کے سود میں چلا جاتا ہے۔ تو میرے محبوب وزیر اعظم یہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی اگر کسی کو تنگ کرے تو انہیں شکایت کی جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خان صاحب ٹیکس ریفارم سے پہلے FBR ریفارم کر لیتے تاکہ لوگوں کو تنگ ہی نہ کیا جاتا۔ اب FBR چھوٹے چھوٹے دکانداروں کو نوٹس بھیج رہی ہے۔ بڑا تاجر اور سرمایہ کار تو پہلے ہی پریشانی کا شکار ہے، اب چھوٹے دکاندار بھی پریشانی کا شکار ہو گئے۔ FBR انہیں نوٹس بھیج رہا ہے، خود FBR کے لوگ نوٹس بھی بھیج رہے ہیں اور انہیں رشوت کے ذریعے معاملات حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرا رہے ہیں۔ اس سے تو لگتا یوں ہے کہ FBR کے لیے اور ٹیکس کلیکشن والوں کے لیے رشوت کی کمائی کا ذریعہ کھول دیا گیا ہے۔ عام دکانداروں تاجروں کو خوف زدہ کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے کہ وزیر اعظم نے عوام کو یہ آفر کر دیا کہ کوئی انہیں تنگ کرے تو وہ اس کی شکایت پرائم منسٹر کو کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ وزیر اعظم قوم سے خطاب میں یہ بتاتے انہیں کہ انہوں نے ایسا نظام وضع کر دیا ہے
کہ اب کوئی کسی کو تنگ نہیں کرے گا. چلے پڑھے لکھوں کی بات تو الگ ہے, شہروں کی بات الگ ہے, لیکن یہ جو دیہی علاقوں میں یا مضافات میں رہتے ہیں وہ تو بیچارے لکھ پڑھ بھی نہیں سکتے, تو وہ کہاں پرائم منسٹر کو ڈھونڈتے پھریں گے یا شکایتیں کرتے پھریں گے. تو مناسب یہ ہو کہ ٹیکس وصولی سے پہلے ان اداروں کو ٹھیک کیا جائے جنہوں نے ٹیکس وصولی کرنی ہے. یہاں پہ لیں گے ایک بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے اور بھی ہم موضوعات آپ سے شیئر کریں گے, اور پرائم منسٹر نے ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے کیا کہا, ایک بریک کے بعد آپ کو بتاتے ہیں. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اختلاف رائے اور میں افتخار کاظمی. بریک کے بعد حاضر خدمت ہے, اور وزیر اعظم نے ایمنسٹی اسکیم کے حوالے سے کیا کہا وہ بھی دیکھتے ہیں, اور اس کے اوپر اپنا تبصرہ تجزیہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. واچ دس. اسکیم جو ہے اس کے ختم ہونے میں تقریباً 5-6 دن باقی ہیں, تو وہ جو ٹی ٹی والے لوگ ہیں جنہوں نے ٹی ٹی سے رقم باہر بھیجی ہوئی ہے, تو وہ بھی کیا اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اور اگر وہ فائدہ اٹھانے کا اعلان کر دیں اور اپنا سب کچھ ڈکلیئر کر دیں تو پھر نیب تو ان کو تنگ نہیں کرے گا؟ دیکھیں حامد, پہلے سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ یہ منی لانڈرنگ نے کیا پاکستان سے. منی لانڈرنگ کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ یہاں سے پیسہ چوری کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ ہنڈی اور حوالے سے باہر بھجوا دیتے ہیں, اور پھر باہر ایک قانون پاس کیا تھا 1992 میں, اکنامک ریفارم ایکٹ, ادھر سے ریمیٹنسز کے نام پہ وہ منگوا لیتے ہیں واپس. جی, اب یہ ایک پیٹرن بنا ہوا ہے اس کے اندر کافی. حدائبہ پیپر مل بھی یہی تھا, ہیل میٹل بھی یہی, وہ جو یہ جو فیک اکاؤنٹس کا ہے جو ابھی یہ اومنی گروپ کا ہے وہ بھی یہی چیز ہے. تو یہ بیسکلی کرتے کیا ہیں, کیونکہ جب پیسہ چوری کرتے ہیں تو اگر پاکستان میں رکھتے ہیں تو وہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا, جی, لہٰذا اس کو باہر بھجواتے ہیں, دگنا نقصان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو $10 ارب پاکستان میں سالانہ منی لانڈرنگ ہوتی ہے جو پیسہ باہر جاتا ہے ہمارے ملک سے, جی, اور 6 ارب کا ہم آئی ایم ایف سے قرضہ لے رہے ہیں. جی, تو سوچیں اگر منی لانڈرنگ پہ ہم قابو پا جائیں تو آج ہمیں مسئلے نہ ہو. تو جو پولیٹیشین ہیں, جو پبلک آفس ہولڈر ہیں, ان کے لیے اسکیم نہیں ہے. دیکھیے, منی لانڈرنگ اس کا بنیادی الزام سیاستدانوں پر ہے. رشوت, کرپشن اور کک بیک کے الزامات بھی سب سے زیادہ سیاستدانوں پر ہیں, لیکن انہیں ہی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. تو پھر وہ پیسہ جو بقول حکومت وہ لوٹ کر باہر لے گئے ہیں واپس کیسے آئے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ $10 ارب سالانہ منی لانڈرنگ کرنے والوں میں سیاستدان شامل نہیں ہیں, اسی لیے انہیں اسکیم سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں. اس کا ایک اور مطلب بھی ہے کہ رشوت اور کرپشن دینے والوں کو نہ صرف معافی مل گئی ہے کہ وہ کالا دھن سفید کرا لیں, بلکہ انہیں آپ نے ایمانداروں کے صف میں کھڑا کر دیا. یہ جو ہنڈی اور حوالے کا جو اصل کام ہے یہ کون کرتا ہے؟ یہ تاجر, سرمایہ کار, بزنس مین, کھیپیے کرتے ہیں, اور ان کا سارا پیسہ چوری کا نہیں ہوتا, لیکن چونکہ اس پیسے کو غیر قانونی طریقے سے باہر بھیجا جاتا ہے تو یہ منی لانڈرنگ کہلاتا ہے. لیکن زر مبادلہ کی صورت میں واپس منگوانے سے وہ لیگل ڈکلیئر ہوتا ہے. تو یہ بھی کالے دھن کو سفید کرنے کا ایک ذریعہ ہے. یہی وہ ترکیب ہے جس کے ذریعے اسحاق ڈار نے بھی زر مبادلہ کے ذخائر بڑھائے تھے. اب اگر آپ وہ راستہ بند کر دیں گے تو لوگ کوئی اور راستہ ڈھونڈ لیں گے. تو منی لانڈرنگ روکنے کے لیے دم ٹپاؤ اقدامات کی ضرورت نہیں ہے, بلکہ قانون سازی اور مستقل پالیسیوں کی ضرورت ہے. اسکیموں سے یہ کام نہیں چلے گا. آگے بڑھتے ہیں اور کچھ سیاسی حالات کے بارے میں بات کرتے ہیں. پرائم منسٹر کو سلیکٹڈ کہنے پر ایوان میں پابندی لگا دی گئی. اس کے علاوہ بھی اور اہم موضوعات ہیں جن پر باتیں ہو رہی ہیں. نبیل قبول گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم موضوع کے اوپر واچ دس بلکہ ایک اہم انکشاف کر رہے ہیں. جو سلیکٹڈ ہے, ہم آج بھی کہتے ہیں عمران خان خود ایز پرائم منسٹر سلیکٹڈ ہے, ہمارے پاس ایویڈنس ہے وہ سلیکٹڈ ہے, اور ہمارے پاس 2 مہینے کے بعد دسمبر میں بھی یہ پروو ہوگا کہ وہ سلیکٹڈ تھا, اس لیے اس کو ہٹایا گیا. یعنی آپ کہہ رہے ہیں 2 مہینے بعد ان کو ہٹا دیا جائے گا؟
یہ آج آپ میری یہ ریکارڈ کر کے رکھ دیں، میں نے اتنا چھوڑا ہے، میں نے اتنی باتیں کی ہیں جس میں 50% باتیں میری سچ نکلی ہیں. میں آج آپ کو کہتا ہوں لانے والے جو ہیں وہ سر پکڑ کے بیٹھے کہ یار ہم نے کیا مصیبت اپنے سر پہ لے آئے. آپ سوچو عمران خان اور دسمبر تک گھر بھیج دیے جائیں گے، آپ کہہ رہے ہیں دسمبر تک؟ وہ بالکل دسمبر میں گھر بھیج دیے جائیں گے. دسمبر 2019 جتنا عمران خان رہے گا، 2019 کی میں بات کر رہا ہوں، 2020 کی جنوری میں عمران خان پرائم منسٹر نہیں رہے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے کی حکومت آئے گی. تو اس کے بعد کیا ہوگا نبیل بھائی؟ اگر وزیر آپ تو بڑی بات کریں، وزیر اعظم گھر چلا جائے گا تو کیا ہوگا پھر؟ بھائی اس لیے دیکھیں اس وقت اکنامکلی جو سچویشن ہے، وزیر اعظم مان نہیں رہے، سمجھ نہیں رہے باتوں کو. وزیر اعظم جو ہے ملک کو اکنامکل ڈیزاسٹرس سچویشن سے نکال نہیں پا رہے ہیں. وزیر اعظم کی ٹیم جو ہے اس میں جو اکنامکل ٹیم تھی وہ سب اس کو چھوڑ کے چلے گئے اسد عمر کے پیچھے. ایک عبد الرزاق داؤد رہ گیا ہے، وہ بھی تیار ہے جانے کے لیے، اس نے بھی اپنا استعفیٰ تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اس کے پاس ٹیم نہیں ہے، وہ لوگوں کی باتیں نہیں سمجھ رہا ہے، وہ مان نہیں رہا ہے. حفیظ شیخ جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہے کہ اس نے غلط فیصلہ کیا اس حکومت میں آ کر، کیونکہ اس کو کام کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. آج آپ کو میں یہ چیلنج کر کے حفیظ شیخ، میری اس بات کو چیلنج میں حفیظ شیخ کو کرتا ہوں اگر وہ آپ کے پروگرام دے دے کہ حفیظ شیخ اس وقت دیکھیں سیاسی حلقوں میں یہ بات زیر گردش ہے کہ خاص صاحب کو لانے والوں نے انہیں معیشت اور گورننس بہتر بنانے کے لیے ایک ڈیڈ لائن دے رکھی ہے اور وہ ڈیڈ لائن اس سال کے آخر تک کی ہے. جبکہ کچھ دیگر حلقے یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ حکومت کو ایک لمبا عرصہ چلانے کا پلان ہے اور کم از کم 10 سال کے لیے یہی حکومت برقرار رکھی جائے گی. جبکہ ایک تیسری تھیوری بھی ڈسکس ہو رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ اپوزیشن کو سڑکوں پر نکال کر ایسے حالات پیدا کیے جا سکتے ہیں جو جمہوری عمل کو لپیٹنے کا باعث بنے اور ایک طویل عرصے کے لیے جمہوری عمل معطل ہو جائے. تو یہ تمام تھیوری سیاسی حلقوں میں ڈسکس ہو رہی ہیں. اب سوال یہ کہ آخر یہ تھیوریز کیوں چل رہی ہیں اور ان تھیوریز کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ کیونکہ نظر یہ آ رہا ہے کہ حکومت ڈیلیور کرنے میں ناکام ہو گئی ہے، معیشت ان کے گلے پڑ گئی ہے اور اسے ٹھیک کرنے کے لیے کوئی ٹھوس پلاننگ نظر نہیں آتی. جو حکومت سارا زور ایمنسٹی اسکیم پر لگا دے، جس کی ساری اکنامک ٹیم ٹیلی ویژن بیٹھ کر لوگوں کو یہ سمجھانے میں لگ پڑے کہ جی ایمنسٹی اسکیم سے فائدہ اٹھائے، وہ ایمنسٹی جس سے چند ارب روپے سے زیادہ نہیں مل سکتے اور اب تک جس سے صرف 3 ارب 15 کروڑ روپے جمع ہوئے ہوں اور اگلے 3 4 5 روز میں اس سے اور کیا مل جائے گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں پر زور لگایا جا رہا ہے، یعنی شارٹ ٹرم پالیسی سے کام چلایا جا رہا ہے. ایمنسٹی کے ذریعے اگر 2-4 ارب ڈالر آتے تو بات سمجھی جا سکتی تھی کہ کچھ آپ نے ٹھوس کام کیا، تو بحران سے بھی نکلا جا سکتا تھا. ایمنسٹی کے بعد دوسرا انحصار ٹیکس جمع کرنے پر ہے اور رواں مالی سال میں جو بھی جون میں ختم ہونے والا ہے 813 ارب روپے کا شارٹ فال ہے جو اگلے ایک ہفتے میں پورا کرنا ممکن نظر نہیں آتا. اسی وجہ سے حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. آپ حکومت کا بھی پوائنٹ آف ویو جانتے ہیں. صداقت عباسی MNA حکومت کے اور ترجمان بھی ہیں، گفتگو کر رہے ہیں تکرار میں. واچ دس. جو مساق معیشت کی آفر کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے معیشت کو یہاں تک پہنچایا، ہم کیسے ان کے ساتھ بیٹھ جائیں؟ تو عمران خان صاحب نے، وزیر اعظم پاکستان نے کیسے ان کی آفر کو مان لیا؟ کیا وہ اس کو ایک ٹریپ سمجھ رہے تھے؟ وہ ان کی اسیسمنٹ کیا تھی؟ عمران صاحب بہت شکریہ. عمران صاحب پاکستان کی معیشت کو یہ مسلم لیگ نون نے جس جگہ چھوڑا تھا، جہاں روز ہر مہینے میں 2 ارب ڈالر کا آپ کے ریزرو کم ہو رہے تھے، اس کو وہاں سے نکالنا اور اس گرداب سے نکالنا اور ملک کو یعنی اس ڈیفالٹ سے بچا کے آگے لے کے آنا، اور اس کے بعد ان کا ایک بیانیہ بنانا کہ ہم بڑے مخلص ہو گئے ہیں، 40 سال جو ہم نے لوٹ مار کی ہے اب ہم نے توبہ کر لی ہے. مساق معیشت پہ عمران خان صاحب راضی کیوں ہوئے؟ آپ تو کہتے تھے کہ انہوں نے برا حال کیا، اب انہی سے مدد مانگ رہے ہیں. ہم مخلص ہیں. نہیں اب ہم مخلص ہیں تو ہماری بات سنیں. عمران صاحب ہم ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سی پیک کی کمیٹی میں ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ایجوکیشن کمیٹی جتنی سٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں یہ بیٹھتے ہیں، فائنانس کی کمیٹی میں یہ بیٹھتے ہیں. ایک کمیٹی اور بنا دی کہ اگر آپ نے جو کوئی گدڑ سنگھی آپ کے پاس نئی آ گئی ہے جو پچھلے 40 سال آپ کے پاس نہیں تھی، اگر آپ وہ ہمیں بتانا چاہ رہے ہیں تو بھلے قوم کے سامنے بتائیں. ہماری طرف سے ایک سیریسنس، ایک سنجیدہ ان کو آفر دی، لیکن ان شہباز شریف صاحب کی اس بات کا مذاق
मरियम साहिबा ने इस तरह उड़ाया कि जो शहबाज शरीफ मिसाकी मैशत कर रहा है वो मेरे लिए मजाक मैशत है। तो बहरहाल ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। इनकी कोशिश है कि मरियम दबाव डालेंगी और शहबाज शरीफ ऑफर करेंगे और बिल आखिर वो पतली गली से जो हमेशा ये चोरी चिकारी करके निकलते रहे उससे निकलेंगे। लेकिन हमने कौम को सामने इनको एक्सपोज करने के लिए, इनकी सारी बदनीति को सामने करने के लिए हमने कहा आ जाएं, वेलकम, आप बताएं कि आपने क्या वो नया सीख लिया है जेल में जाने के बाद जो आपने पहले नहीं किया, मुल्क को कर्जों में डुबोया। कहते हैं कि नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन यानी दाना दुश्मन बेहतर होता है। हाँ साहब के साथी अल्लाह जाने क्यों उन्हें बदनीयत साबित करने पर तुले और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो मईशत के मामले में सियासत खेल रहे हैं। अपोजिशन की तरफ से मिसाक मईशत यानी चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर कबूल करने से ये महसूस हो रहा था कि हुकूमत को अपनी गलती का एहसास हो गया। अब वो तमाम जमातों के साथ मिलकर बैठेगी और मुआशी बहरान से निकलने के लिए कोई हल तलाश करेगी। लेकिन हमें यह बताया जा रहा है कि अपोजिशन की तरफ से चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर इसलिए कबूल की गई कि अपोजिशन को एक्सपोज किया जा सके। यानी ना कोई शर्म है ना कोई हया है, मुल्क मुआशी दलदल में फंसता चला जा रहा है और हम एक दूसरे को एक्सपोज करने पर लगे हैं। कहीं तो मुल्क को सामने रखा जाए, कोई एक तो मुल्क की मफाद की खातिर जाती अना को कुर्बान करने पर तैयार हो। यानी अपनी 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर बैठे हैं। इन्हें इस बात की तो फिक्र है कि दुश्मन बचने ना पाए, लेकिन इस बात की फिक्र नहीं है कि अवाम बचते भी हैं या नहीं बचते। अवाम के साथ क्या हो रहा है जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं, जो महंगाई के हाथों पिस रहे हैं। लोग बच्चों की फीस, गैस और बिजली के बिल अदा करने के काबिल नहीं रहे, तो उनके लिए भी कुछ सोचें। यहां पे लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे और भी हम मौजूआत आपसे शेयर करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खिलाफ राय और मैं हूं इफ्तिखार काज़मी। ब्रेक के बाद हाजिर खिदमत है। आगे बढ़ते हैं और खित्ते की कुछ सूरत हाल के ऊपर बात करते हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी कशीदगी पर अपना तजिया दे रहे हैं सुहेल वड़ैच। पाकिस्तान इस सूरत हाल के अंदर उसे क्या करना चाहिए, वॉच सुहेल वड़ैच। लेकिन कुछ चीज़ें बड़ी काबिल गौर हैं। मसलन कतर और सऊदी अरब अगर इकट्ठे इमदाद देंगे तो मेरा ख्याल है कि दोनों बराबर यकसोई के साथ इमदाद नहीं कर सकते। इनमें से एक मुल्क बिल आखिर पीछे हट जाएगा और एक मुल्क जो है वो सपोर्ट करता रहेगा। और दूसरा यह है कि जब ये सारे खलीजी ममालिक इमदाद करें और तो इसका मतलब ये भी होता है कि आप ईरान को एक्सक्लूड कर रहे हैं और इनके जो मफादात हैं उनकी वजह से ईरान को नुकसान पहुंचने का ख़तरा होता है। तो इसलिए पाकिस्तान हमेशा माजी में भी मोहतात रहा है और अब भी इसे मोहतात रहना चाहिए कि हमें किसी माली इमदाद के एवज़ किसी नई खलीजी जंग में फरीक नहीं बनना चाहिए। सब ये दुरुस्त है, मगर साथ में कतर और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी हालिया तारीख में बहुत अच्छे नहीं रहे। एक दूसरे के हवाले से वर्कर्स को कह दिया कि आप छोड़ जाएं। मुत्तहिदा अरब अमारात भी उसमें सऊदी अरब के साथ खड़ा हुआ। उसके बावजूद अगर दोनों पाकिस्तान की एक साथ मदद कर रहे हैं तो ये सिफारती कामयाबी है या पाकिस्तान के लिए एक मसला बन सकता है? नहीं, फ़िलहाल तो हमें इसे पॉजिटिवली और मुस्बत तौर पर सफारती कामयाबी कहना चाहिए। लेकिन दूसरी बात यह है कि दोनों ल्योर कर रहे हैं, दोनों चाहते हैं कि हम उनके इत्तेहादी हों। कतर भी चाहता है, सऊदी अरब भी चाहता है। फैसला हमारे पास है, हम बैलेंस रखेंगे, तवाज़ुन रखेंगे या एक तरफ झुक जाएंगे। माजी में हम इतना अच्छी तरीके से तवाज़ुन नहीं रख सके। तो मेरा ख्याल है कि अब जो हमारी सियासी फ़ौजी क़यादत, कौमी क़यादत, इसको चाहिए कि चूँकि अब जंग बड़े स्केल की तरफ जा रही है, अमेरिका जो है वो गल्फ़ के अंदर मौजूद है और अगर खुदा न खास्ता जंग हुई
تو یہ کوئی چھوٹی جھڑپیں نہیں ہوں گی, یہ بڑی جنگ ہوگی. تو ہمیں پاکستان کو سوٹ یہی کرتا ہے کہ ہم اس جنگ میں غیر جانبدار رہیں, بلکہ بالکل اس جنگ کو روکنے کی کوشش کریں, اور ہمارا اس جنگ کے کسی بھی فریق کے ساتھ. امریکہ ایران کے گرد گھیرا تنگ کر رہا ہے اور اس کا اگلا نشانہ ایران ہے, اور اس سے پہلے وہ پاکستان کو قابو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. چونکہ خلیجی ممالک امریکہ کے دستے راست سمجھے جاتے ہیں, اس لیے ان ممالک کا پاکستان پر نوازشات کرنا اور اربوں ڈالر کی امداد کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کو ایران کی مدد کرنے سے روکا جائے, یا کم از کم نیوٹرل رکھا جائے, غیر جانبدار رکھا جائے. امریکہ اس بار گلف ممالک کی مدد سے ایران پر فیصلہ کن اٹیک کرنے کی خواہش رکھتا ہے. پاکستان پہلے اس جنگ میں فریق بننے سے انکار کر چکا ہے, لیکن ایک اور خطرہ موجود ہے. ایران پر اگر امریکی جارحیت ہوتی ہے اور امریکہ اگر ایران پر حملہ کرنے میں اور ایران کے اندر اپنی فوجیں اتارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے, تو پھر ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہماری جغرافیائی صورتحال کیا ہوگی. ایک طرف افغانستان ہوگا, اس کے اندر بھی امریکہ بیٹھا ہوگا, دوسری طرف ایران, اس میں بھی امریکہ بیٹھ سکتا ہے, اور مشرق کی طرف انڈیا ہے. تو دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ان سب کے نرغے میں ہوگی. یہ صورتحال حد سے زیادہ خطرناک ہے, جس سے ہمیں بچنا ہوگا. اصل کام اس جنگ میں غیر جانبدار رہنا نہیں ہے, بلکہ اس جنگ کو روکنا ہوگا. لیکن انفارچونیٹلی ہم معاشی دلدل میں اتنے گہرے دھس چکے ہیں اور مزید دھسنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. ہمیں اندر کی لڑائی سے فرصت نہیں ہے. میرا گمان یہ ہے کہ امریکہ سے جتنا خطرہ ایران کو ہے, ہمیں بھی ہو سکتا ہے. اگر امریکہ ایران کی طرف متوجہ نہ ہوتا تو گلف ممالک سے جو امداد آ رہی ہے اس کو ہم دوستی کا تحفہ سمجھتے. لیکن ان حالات میں اگر ان کو مد نظر رکھا جائے تو ان حالات میں نوازشات کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کو اس جنگ میں فریق بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یا پھر کوئی اور آپشن بھی موجود ہے. آگے بڑھتے ہیں اور تھوڑا سا لائٹر موڈ میں گفتگو کرتے ہیں. ہمارے دوست رپورٹرز, ان کا ہمیشہ فوکس ہوتا ہے نواز شریف اینڈ فیملی. دیکھتے ہیں اس بار ان کے پاس کیا تھیوری ہے. سر, مریم نواز صاحبہ نے کہا ہے کہ اس جرم میں شریک نہیں ہوں گے جو شہباز شریف صاحب قوم سے کرانا چاہتے ہیں. اچھا, پہلی بات تو آپ بھی بتا چکے ہیں کہ یہ کوئی پی ٹی آئی کا نہیں تھا انیشیٹو, نہ ہی پی ٹی آئی نے کبھی گورنمنٹ کی طرف سے یا گورنمنٹ کی کسی اتحادی جماعت کی طرف سے یہ چیز آئی تھی کہ ہم مساک معیشت کرتے ہیں. یہ تو چچا جی کا ایک آئیڈیا تھا اور چچا جان نے یہ کہا تھا, اور میرا خیال ہے کہ چچا جان بڑے دور اندیش تھے اور سمجھدار بھی تھے. اگر ان کی بات مان لی جاتی, میرا خیال ہے تھے نہیں, ہمیشہ سے ہیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی. انہوں نے صرف یہ نہیں کہا کہ چچا جو ہے وہی مجرم ہے, انہوں نے کہا کہ جو بھی جماعت کرے گی, یعنی کہ پیپلز پارٹی اگر کرے گی تو وہ بھی مجرم ہے. تو زرداری صاحب نے اس کا جواب زرداری دے صاحب دیا, بھی مجرم ہے. انہوں نے اس کا جواب دے دیا. انہوں نے کہا کہ مریم بی بی سے نہیں پوچھیں گے, ساری جماعتیں فیصلہ کریں گی کہ کیا کرنا ہے. ظاہر ہے وہ تو کلیکٹیو وزڈم کی طرف جائیں گے نا. پیپلز پارٹی بہرحال ایک پولیٹیکل اپروچ رکھتی ہے اور میک سینس, کیونکہ اگر اپوزیشن اپنے آپ کو کہتی ہے کہ کمبائنڈ اپوزیشن ہے تو پھر ایک فرد واحد کا فیصلہ تو نہیں چلے گا, نون لیگ والا سٹائل تو نہیں. تو اس لیے اصل میں ایشو کیا ہے, مجھے ایشو کچھ اور لگ رہا ہے کہ یہ شہباز شریف صاحب جو ہے نا, چچا جان, یہ چچا جان کے لیے معاملات خراب ہو رہے ہیں. ہوا یہ کہ یہ گئے جیل میں ملاقات کرنے. کنفیوژن تو ان کو کافی عرصے سے ہے. جاتی عمرہ میں جو بات زیر بحث ہوتی ہے, خاص طور پہ ہمارے تک اطلاعات پہنچتی ہیں, نواز شریف صاحب اور مریم بی بی یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب نے کسی پتلی گلی سے کوئی نہ کوئی اپنا راستہ بنا لیا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ رابطے میں ہیں, اور ان کو ہمیشہ ایک سافٹ کارنر ہوتا ہے اور یہ پھر کوئی نہ کوئی چکر چلا کے اور ہمارا سودا کر دیں گے, خاص طور پہ جب لندن سے دوبارہ واپس آئیں. کس کا سودا کر دیں گے؟ ہماری جو بھی کہہ لیں پولیٹیکل مینڈیٹ کا. شہباز شریف صاحب وہ شہباز شریف صاحب تو سب کو بچانا چاہتے ہیں سر, وہ سودا کیسے کر دیں گے؟ نہیں, ان کا کنفیوژن ہے نا. شہباز شریف صاحب یہی کہہ رہے ہیں.
کبھی کہتے ہیں کہ نواز شریف جان بچانے کے لیے پیسے دینے کو تیار ہے، کبھی کہتے ہیں معافیاں مانگ رہے ہیں، اور اب کہتے ہیں کہ شہباز شریف سے اس لیے ناراض ہیں کہ شہباز شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں۔ تو سوال یہ کہ نواز شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے پر ناراض ہیں، عمران خان سے بات کرنے کو تیار نہیں، تو پھر وہ رعایت کس سے مانگ رہے ہیں؟ پیسے کس کو جمع کرنا چاہتے ہیں؟ حکومت سے بھی کوئی رعایت نہیں چاہتے، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کرنے کو تیار نہیں، اپنے بھائی سے بھی ناراض ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ کہ نواز شریف اپنے موقف اور بیانیے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ نواز شریف مریم نواز کا خیال یہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اب سہارے تلاش کر رہی ہے۔ اگر اس وقت اپوزیشن بھی ان کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے تو حکومت کو سنبھلنے کا موقع مل سکتا ہے۔ تو مریم نے یہی بات کہی کہ حکومت کی گرتی ہوئی ساکھ کو سہارا نہیں دینا چاہیے، وہ بیٹی ہے اور اس کو اپنے والد کی قید کا دکھ ہے، جبکہ شہباز شریف پولیٹیشن ہے، سیاستدان ہے، وہ جانتے ہیں کہ مشکلات سے نکلنے کے لیے دشمن سے ہاتھ بھی ملانا پڑ سکتا ہے۔ اور بات کرتے ہیں اپوزیشن کی آل پارٹیز کانفرنس کے حوالے سے تجزیہ دے رہے ہیں ایاز امیر، کالمسٹ بھی ہیں، تجزیہ نگار بھی ہیں، واچ ایاز امیر۔ پاکستانی سیاست کی رموز اور راز و رموز جو ہیں کچھ تھوڑے جان لینے چاہیے۔ پاکستانی سیاست میں کوئی کامیاب تحریک نہیں ہوتی جب تک وہ جن کو آپ کہتے ہیں نا سلیکٹڈ پرائم منسٹر، وہ سلیکشن کرنے والے سیڑھیوں کے بغیر، آپ ان شارٹ جو سیڑھیاں اٹھانے والے، جو کنات لگانے والے ہوتے ہیں، جو یہاں پہ جو شادیوں بندوبست والے، وہ جب تک شامل نہ ہوں کوئی تحریک جو ہے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اشارہ ادھر کا۔ اور اس سے مریم صاحبہ کو پاکستان کسی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، پنجاب پبلک لائبریری یا پنجاب یونیورسٹی کی لائبریری میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پڑھنے کا تو میرے خیال وہ بہت ٹھیک فیصلہ ہے پاکستانی سیاست کا کہ کتابوں کی طرف نہیں جیل میں جانا بکس پڑھنی شروع کی وہ تھی۔ اپنی والد صاحب سے پوچھ لیں کہ آپ کی جب سیاسی کریئر چڑھی تھی، جو اس کی گڈی چڑھائی تھی، تو پیچھے کھینچنے والے کون تھے؟ اور 77 کی جو تحریک تھی بھٹو صاحب کے خلاف، وہ کامیاب کیسے ہوئی تھی؟ یوں تو اس میں جماعت اسلامی بھی تھی، صف اول میں اسلامی جمعیت طلباء بھی تھی، زیادہ نہیں میں کچھ کہنا چاہتا، دل آزاری لوگوں کی مقصود نہیں ہے، لیکن اسلامی جمعیت طلباء کا ڈنڈا بردار جو تھا وہ لشکر اور نعرے اسلام کے، لیکن کلیدی وہی تھے سلیکشن کرنے والے۔ جب تک نہیں تھے وہ 9 ستارے کبھی افق پہ وہاں پہ چھا نہ جاتے، وہ پیچھے سے وہ تھی اور پھر تھی۔ جو بے نظیر بھٹو کو اس کے بعد 90 میں ہٹایا گیا، اس کے پہلے جو تب حکومتیں ہٹائی جاتی تھیں، جماعت اسلامی کا ایک بڑا اہم رول ہوتا تھا۔ جب میدان سجتا تھا کہ حکومت کو نکالنا ہے، 58(2)B کے تحت بٹن دبانے والے غلام اسحاق ہوتے تھے، تو ایک دھرنا جماعت اسلامی سے ضرور کرایا جاتا تھا۔ وہ آپ پارا سے چلتے تھے اور کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ جا کے دھرنا تھا ہوتا، اخبار نویس جو ہیں وہ جا کے دیتے تھے۔ اسلامی جمعیت طلباء، میں پھر اسلامی جمعیت کے بارے میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا، وہ جو ہے وہاں پہ وہ تھوڑا ڈانس شانس کرتے تھے، وہ ہوتے تھے، نعرے ہوتے تھے، لوگ کہتے تھے سیج سیٹ ہو گیا، عوام اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور وہ عوام اٹھ کھڑنے کے بعد 58(2)B کا وہ لگ جاتا تھا۔ اب وہ ہونے کو نہیں ہے۔ تو وہ جو ہے یہاں پہ ایک سیاست فی الحال پاکستان کا یہ ہے، پاکستانی سیاست ان 2 جماعتوں کو پیچھے چھوڑ گئی ہے۔ اگر اس حکومت سے حالات تنگ ہوئے تو متبادل اس حکومت کا کوئی اور ہی ہوگا، یہ نہیں ہوں گے، پیچھے نہیں جائے گی سیاست، آگے کو جائے گی۔ دیکھیں ایک تھیوری ہے کہ جو حکومتیں عوام میں بہت پاپولر ہوتی ہیں انہیں تحریکوں سے گرایا جاتا ہے، انہیں پہلے غیر مقبول کرنے کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کے خلاف لوگ سڑکوں پر نکالے جاتے ہیں۔ لیکن جو حکومتیں غیر مقبول ہوتی ہیں انہیں گرانے کے لیے کسی تحریک کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود ہی گر جاتی ہیں۔ یہ تھرڈ ورلڈ کنٹری کی پریکٹس ہے، حکومتیں گرانے کے لیے سازشیں بھی کی جاتی ہیں، لوگ سڑکوں پر نکل آئیں، کاروباری زندگی مفلوج ہو جائے اور ریاست بے بس ہو جائے تو حکومتیں بدل جاتی ہیں۔
تو حکومتیں بدلنے کے لیے یا حکومتیں گرانے کے لیے جو سب سے اہم فیکٹر ہے وہ تمام سٹیک ہولڈر کا ایک پیج پر ہونا ہے، قوتوں کا یکجا ہونا ہے۔ اب بعض مبصرین کا خیال یہ ہے کہ اگر موجودہ حکومت تبدیل ہوتی ہے یا ختم ہوتی ہے کسی بھی وجہ سے تو سابقہ حکمران جماعتوں کو اقتدار نہیں ملے گا، تو ان کا اشارہ کسی اور جانب ہے، ان کا اشارہ کسی تیسری قوت کی جانب ہے، کیونکہ ان کے خیال میں موجودہ حکومت کو گھر بھیجنے کا مطلب نئے الیکشن نہیں ہے، کیونکہ الیکشن کا مطلب تو یہ ہے کہ پھر کوئی بڑی سیاسی جماعت ہی واپس کم بیک کرے گی، اور بڑی جماعتوں میں نون لیگ اور پیپل پارٹی، یہ دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں۔ ہاں صاحب کو گھر بھیجا تو یہ نہ ہو کہ جمہوری عمل ہی رک جائے، اس لیے تحریک چلانے کا ارادہ نظر آتا ہے لیکن کوششوں میں کمی صاف دکھائی دیتی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل پھر حاضر ہوں گے مزید خبروں تبصروں کے ساتھ۔ پروگرام اختلاف رائے سے افتخار کاظمی کو اجازت دیجیے۔ اپنے فیڈ بیک سے آپ ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں، نیچے دیے گئے سوشل میڈیا کے پیجز کا ایڈریس موجود ہے، اس پہ آپ ہمیں فالو بھی کر سکتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دے سکتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔